مجھے تعجب ہوتا ہے اہل حدیثوں پر، مسائل سارے مقلدوں سے لیتے ہیں، پھر جب عالم بن جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کی تقلید شرک ہے۔ تم نے ساری زندگی 8 سالہ جو کورس کر رہے ہو وہ تم انہی تقلید والوں کا کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ اس وقت بھائی عوام کو چاہیے ان سے یہ سوال کر لیں، تم جن کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہو وہ تو خود مقلد ہیں، اگر تقلید کرنا تمہارے نزدیک شرک ہے تو اب مومن کی کتاب دکھا دو۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے اگر تم امت بننا چاہتے ہو اور ان 73 فرقوں میں سے ایک نجات پانے والا فرقہ بننا چاہتے ہو تو پھر تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید، اس کی صرف اتباع کرو، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ، اس کے مطابق اپنا ایمان بناؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، عقیدہ بنانے میں اس کے علاوہ اور کسی بھی اپنے یار دوست لیڈر مرشد کی اتباع نہ کرو۔ اولیاء کے کئی معنی آتے ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، لیڈر کو بھی کہتے ہیں، حکمران کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی، وہ چاہے تمہارا دوست ہو، مرشد ہو، جو بھی ہو، اگر قرآن سے ہٹ کر تمہیں حکم دے رہا ہے تو اس کی اتباع مت کرو، اگر کرو گے پھر سمجھو کہ تم فرقہ بازی کرنے والے لوگ ہو، پھر فرقہ بازوں میں شمار ہو جاؤ گے، اور فرقہ بازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی فرمایا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، وہ ناجی فرقہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر نجات پانے والا بننا ہے، نجات صرف اسی میں ہے کہ صرف اور صرف قرآن کے مطابق جو عقیدہ دیا گیا ہے وہ عقیدہ بناؤ۔ چنانچہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ اولیاء، نہ اتباع کرو اس کے علاوہ، یعنی اس قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے کے علاوہ نہ اتباع کرو اولیاء، کسی بھی ولی کی، کسی بھی اولیاء کی۔ اولیاء سے مراد میرے کہا دوست بھی ہو سکتا ہے، مرشد بھی ہو سکتا ہے، لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ خلاف شرع حکم دیتا ہے، قرآن کے عقیدے کے خلاف عقیدہ دیتا ہے تو اس کی اتباع نہ کرو۔ کتنی واضح آیت ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ ہو جو تم سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو نصیحتیں کر رہا ہے، بتلا رہا ہے، کھول کھول کر بتلا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک نے عقیدے کے اندر اتباع کر رکھی۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے نہ اتباع کرو اللہ کے علاوہ کسی کی، اور یہ حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، شوافی جو ہیں وہ امام شافی کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، حنبلی امام احمد بن حنبل کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، تو مالکی جو ہے امام مالک کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، جعفری یعنی شیعہ لوگ امام جعفر صادق کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے گویا کہ ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور نہیں ہوئے عقل کے اندھو، یہاں پر اللہ تعالیٰ جس اتباع سے منع کر رہا ہے وہ عقیدے کے اندر ہے۔ عقیدے میں تم نے کسی شخصیت کی اتباع نہیں کرنی، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی صرف اتباع کرنی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے جو ہم اتباع کر رہے ہوتے ہیں وہ عقیدے میں تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، اتفاق ہے، جو امام شافی کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو امام مالک کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ایک اتفاق ہے، وہ بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، اس وجہ سے عقیدہ ایک ہی ہے۔ ہم عقیدے میں اتباع نہیں کرتے، ہم عقیدہ وہی لیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ہاں البتہ ہم جو اتباع کر رہے ہیں ان اماموں کی وہ فروعی مسائل کے اندر ہے، یعنی وہ ہمیں صرف یہ سمجھا رہے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی، کیسے رکوع سجدے کرنے ہیں، کیسے زکوٰۃ دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ احکامات وغیرہ مسئلے مسائل صرف ہمیں وہ بتائے جا رہے ہیں، سمجھے نا، اور ان مسائل کے اندر ہم صرف اتباع کریں، عقیدے میں نہیں کر رہے۔ عقیدہ تو وہی ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بیان کر کے دیا ہے۔ یہ اکثر کر کے اہل حدیث دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے اس وجہ سے وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو حنفیوں نے اپنا معبود امام ابو حنیفہ کو بنا لیا، وہ نبی کی اتباع نہیں کر رہے، حدیث کی اتباع نہیں کر رہے، وہ اس کی کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ بتاؤ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنی طرف سے بیان کیا ہو اور اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ انہوں نے جو بھی مسائل بیان کیے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی اتباع میں انہوں نے نکال کر دیے ہیں، قرآن و حدیث سے ہی نکال کر دیے ہیں، انہوں نے اپنی جیب میں سے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں بیان کر کے دیا۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور قول ہے، وہ خود فرمایا کرتے تھے کیا ہے لوگوں، اگر میرا قول تم دیکھو صاف طور پر قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو اس کو اٹھا کر دیوار پر دے مارنا، یعنی وہ تمہارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے اس کی اتباع، اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم اتباع اس لحاظ سے کر رہے ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث کا راستہ دکھا رہا ہے، ہمارے اندر خود اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم ان آیتوں سے مسائل نکال سکیں، اس نے نکال کر دکھا دیے ہیں، بس اس چیز کو ہم نے لے لیا ہے، نہ ہم نے اس کو خدا بنایا ہے، نہ ہم نے اس کو نبی کا درجہ دیا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف بتا رہا ہے، میرا چیلنج ہے ایک مسئلہ بھی ایسا دکھا دو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، امام ابو حنیفہ نے نکال کر ہمیں دیا ہو،
उन्होंने जो भी निकाला है, दलील उसकी या कुरान की आयत बनी है या हदीस बनी है, वो तो है न इत्तिबा है कुरान और हदीस की। ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए वो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, आवाम को पता नहीं है इस चीज का। वो कहते हैं हाँ देखो उन्होंने अपना लीडर उनको बना लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा छोड़ दी, उनकी करने लग गए। हालांकि आप बताओ अहले सुन्नत वल जमात में नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, कोई एक अमल इनका ऐसा है जो कुरान और हदीस से हटकर है? वो सारा उन्होंने इमाम अबू हनीफा से तो लिया है। फिर ये कह देना कि ये कुरान और हदीस को छोड़कर इमाम अबू हनीफा के पीछे चलते हैं, ये धोखाधड़ी नहीं है क्या? इस धोखा देने के बारे में इनसे सवाल नहीं किया जाएगा? ये खयानत से काम ले रहे हैं। अवाम के सामने अमानत वाली बात पेश करनी चाहिए। अमानत ये सच्ची बात पेश करें, खयानत ये है कि ये झूठ बोल रहे होते हैं कि देखो कुरान और हदीस से तोड़कर अपनी इत्तिबा पर लगाया इमाम अबू हनीफा ने। हालांकि ऐसा तो नहीं है, उसने तो बल्कि और वाजे करके दिखाया है हमें रास्ता। मुझे ताज्जुब होता है अहले हदीसों पर। आप इनके मदरसों में चले जाओ, इनके यहां जो मसाइल की किताबें पढ़ाई जाती है ना, वो इमाम अबू हनीफा वाली पढ़ाई जाती है। फिक्का हनफी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिक्का शाफी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिक्का मालिक की किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिक्का हम्बली की किताबें पढ़ाई जाती हैं। इनके निसाब के अंदर दाखिल है फिक्का। मसाइल सारे मुकल्लिदों से लेते हैं, फिर जब आलिम बन जाते हैं फिर कहते हैं इनको छोड़ दो, इनकी तकलीद शिरक है। तुमने सारी जिंदगी 8 साल जो कोर्स कर रहे हो वो तुम इन्हीं तकलीद वालों का कर रहे हो, और फिर कहते हो इनको छोड़ दो। चलो और छोड़ो, इमाम मुस्लिम मुकल्लिद है, चलो इमाम बुखारी तो अहले हदीस, क्योंकि वो खुद मुज्तहिद थे, वो किसी के मुकल्लिद नहीं थे। बाकी इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इब्ने माजा, ये सब मुकल्लिद हैं। किताबें मुकल्लिदों की पढ़ के फिर मुकल्लिदों को ही आंखें दिखाते हैं। इनसे बड़ा कोई धोखेबाज होगा? इसमें भाई आवाम को चाहिए इनसे ये सवाल कर लें, तुम जिनकी किताबों से हवाले दे रहे हो वो तो खुद मुकल्लिद है। अगर तकलीद करना तुम्हारे नजदीक शिरक है तो आप मोमिन की किताब दिखा दो, वहां इनका सारा इल्म ही खुडे लेने लग जाएगा। फिक्का के भी मसाइल हिदाया पढ़ा रहे होते हैं, ये हिदाया रखी भी ना ऊपर, हिदाया अव्वलैन आखिरैन, इनके मदारिस में पढ़ाई जाती है। खालिसतन फिक्का हनफी की किताब है, मसाइल सारे सीख लेते हैं फिर कहते हैं ये शिरक है। वाह यार, मसाइल भी ले लिए, अब जब लोग उनसे फतवा लेते हैं इन्हीं किताबों के मुताबिक फतवा दे रहे होते हैं, फिर साथ ही कहते हैं ये मुकल्लिद, ये शिरक है, मुशरिक है। वाह यार, धोखाधड़ी इनसे कोई सीखे। या तो अपने निसाब से ये किताबें खारिज कर दो, अगर निसाब में रखी हुई है फिर बकवासात पर पाबंदी लगाओ, आवाम को धोखा देना बंद करो। शरीयत का रास्ता दिखाते चलो, दिए अज़मतों के जलाते चलो, शरीयत का रास्ता दिखाते चलो।